آپ جو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ احد پہاڑ ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، وہ اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ تقریباً 7.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 3500 فٹ اونچائی ہے۔ یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد سید الشہداء ہے۔ اس مسجد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھا گیا ہے، جو کہ اس جنگ میں شریک تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ چھوٹی پہاڑی جبل الرمات کہلاتی ہے۔ رمات کا لفظ جو ہے وہ رمی سے نکلا ہے۔ رمی کا مطلب ہے تیر اندازی، اور یہ تیر اندازوں والی پہاڑی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ اور مسجد کے ساتھ ہی شہداء احد کا قبرستان ہے، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں جبل احد کی جانب۔ جبل احد جس کے دامن میں کفر و اسلام کی یہ جنگ سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے ذہن سے غزوہ بدر والی ذلت جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ہر وقت بدلہ لینے کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے والوں سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کے رشتہ داروں نے 3000 بندے تیار کر لیے، اور اپنے ساتھ 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے اور 700 زرہیں لیں، اور ابو سفیان کو اپنا سردار بنایا اور مکہ سے چل پڑے۔ ان کے نکلتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے ایک بندے کو مدینے بھیجا کہ ان سے پہلے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دو۔ وہ آدمی 3 دن 3 رات مسلسل چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کافروں کی ساری پلاننگ بتائی۔ تو یہ خبر سن کر پھر مدینہ کے مسلمان جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں کچھ گائیں ہیں جنہیں ذبح کر دیا گیا، اور میری تلوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ ایک مضبوط محفوظ زرہ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تعبیر بتائی کہ گائیں ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کو شہید کر دیا جائے گا، اور تلوار ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے خاندان کا کوئی قریبی شہید ہو جائے گا، اور ہاتھ زرہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ لیکن جو صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کو جذبہ جہاد ان کا بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے زور و شور سے مشورہ دیا کہ ہم باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر لڑنے کے لیے زرہ پہن لی تو پھر لوگ کہنے لگے کہ چلو اندر ہی لڑتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب نبی ہتھیار پہن لے تو فیصلہ کن جنگ کے بغیر اس کو اتارنا زیبا نہیں دیتا۔ خیر مسلمانوں نے تیاری کی اور 1000 مسلمان چل پڑے جنگ کے لیے۔ راستے میں ہی عبداللہ بن ابی جو ہے میدان جنگ کے تھوڑا قریب پہنچنے پر، ابھی راستے میں ہی تھے لیکن میدان جنگ سے کافی قریب ہو گئے تھے، تو وہ وہاں سے اپنے 300 بندوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ خیر وہ چھوڑ کر چلے گئے تو پیچھے 700 مسلمان رہ گئے، اور دوسری طرف مکہ والے بھی پہنچ چکے تھے، جبل احد کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ کے لیے یہی جگہ چنی، احد پہاڑ والی، جس میں 3 طرف پہاڑیاں تھیں اور ایک ہی طرف گراؤنڈ تھا، یعنی ایک ہی طرف جنگ کرنی پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 50 بندوں کو، چھوٹی جی ایک پہاڑی تھی وہاں پر، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، وہاں کھڑا کیا کہ تم یہیں رہنا اور کسی صورت بھی نیچے نہ اترنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور ایک آدمی کو دے دی، ایک صحابی کو، ان کا نام تھا ابو دجانہ۔ انہوں نے سر پر سرخ رومال باندھ لیا، اور جب بھی وہ سرخ رومال باندھ لیتے تھے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی۔ بہرحال جب جنگ شروع ہوئی تو کافروں کے 10 بندے تو شروع میں ہی مارے گئے، اور یہ دیکھیں جی یہ ہے غزوہ احد کا میدان، اور یہ جبل احد جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے 7.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 3500 فٹ اس کی بلندی ہے۔ اور یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد سید الشہداء۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جب بعد میں مسجد بنائی گئی تو اس مسجد کا نام انہی کے نام پر، انہی کا جو لقب ہے سید الشہداء، اسی نام پر مسجد کا نام بھی رکھ دیا گیا۔
تو یہ دیکھیں یہ قریب سے کتنا خوبصورت اس کا رنگ اور اس کا جو ہے نا نظر آتا ہے. یہ مسجد سید الشہداء ہے. یہاں پر انشاءاللہ ہم نماز بھی پڑھیں گے. ہم آپ کو میدان کا پورا منظر دکھاتے ہیں. پورا منظر مطلب مکمل میدان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور مسجد کے اس طرف جو ہے نا یہ وہی چھوٹی جبل الرمات ہے. اور یہ اس کے میدان میں کافی دکانیں وغیرہ بنائی نہیں ہیں اب ان لوگوں نے ماشاءاللہ. وہاں پر کھجوریں وغیرہ آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. بچوں کے ٹوائز برقعے وغیرہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے لیکن کافی چیزیں وہاں مل جاتی ہیں. پانی بھی آپ پینے کا فری میں مل جاتا ہے یہاں پر سب کچھ. تو یہ کافی سارا میدان جو ہے نا اس کو پختہ کر دیا اب ان لوگوں نے. پہلے تو یہ کچی زمین ہوا کرتی تھی یہاں پر. تو اب جو لوگوں کی سہولت کے لیے گورنمنٹ نے یہاں پر جو ہے کافی آسانی کر دی ہوئی ہے. تو وہ سامنے جو چھوٹی پہاڑی ہے جس پر لوگ چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے جبل الرمات. یہاں پر 50 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ جب تم اس پہاڑی سے نیچے مت اترنا جب تک کہ میری طرف سے حکم نہ آ جائے, جب تک کہ میں نہ کہہ دوں. چاہے تم دیکھو کہ ہم ہار گئے ہیں اور پرندے ہمارے سروں کو نوچ رہے ہیں, پھر بھی تم اس پہاڑی سے نہ اترنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے. اگر تم دیکھ لو کہ ہم جیت گئے ہیں, دشمن بھاگ گیا ہے, مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے, تم پھر بھی نہ اترنا اس پہاڑی سے نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید کی تھی. لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور بڑی سخت جنگ ہوئی, اس کے بعد کفار بھاگنا شروع ہوئے تو مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے. تو اس وقت جو ہے پھر صحابہ کرام نے بھی نیچے اتر کر, سب نے نہیں لیکن 40 کے قریب صحابہ جو ہیں اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے تھے اور انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا شروع کر دی. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت جو ہے کفار کے کمانڈر تھے اور اسلام قبول ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے تیر انداز ہٹ گئے ہیں تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے پہاڑی کے پچھلی طرف سے ہو کر جو ہے ان پر حملہ کیا. جو 10 رہ گئے تھے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. اب دونوں طرف سے مسلمان جو ہے وہ کفار کے اس میں آ گئے تھے حملے میں, پیچھے سے بھی اور اگلی طرف سے تو ویسے ہی ان کی فوج تھی. تو مسلمان کافی مطلب ان میں بہت پریشانی پھیل گئی اور کسی نے اعلان کر دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. حالانکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا کیونکہ ان کا چہرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے بہت ملتا تھا, تو اس لیے یہ خبر پھیل گئی. تو اس کے بعد جو ہے صحابہ نے یہ سوچا کہ اب جینے کا کیا فائدہ, اللہ کے نبی تو شہید کر دیے گئے ہیں, تو چلو ہم بھی جو ہے نا اب جی بھر کے لڑائی کریں. اور مطلب جینے کی چاہ ان کی جس طرح کہتے ہیں کہ ایک طرح سے ختم ہو گئی. انہوں نے بہت زور و شور سے لڑائی شروع کر دی. لیکن اسی اثناء میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ بہت بے چین ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میں یہاں ہوں. اور جب یہ آواز سنائی دی مسلمانوں کو, وہ تو خوش ہو گئے سب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے. لیکن کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے کفار بھی اس طرف چڑھ دوڑے. اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے ان میں سے کئی صحابی شہید ہوئے. اور انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی ٹوپی تھی اس کی کچھ کڑیاں اس کی کڑی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں اندر چلی گئی, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. اور پھر صحابہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر اس کو نکالا اور اس کوشش میں اس صحابی کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک بھی شہید ہوئے کسی زخم کی وجہ سے. اور تو بڑا ہی مشکل وقت تھا مسلمانوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی سخت آزمائش تھی, لیکن خیر مسلمانوں نے اپنی بہادری اور جرت سے مقابلہ کرنے کے بعد جو ہے کفار کو شکست دی. اور لیکن اس میں مسلمانوں کا خاصا نقصان ہوا. ان کے کفار کے 37 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جو تھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب صحابہ کو یہیں میدان احد میں ہی جو ہے ان کی قبریں کھود کر ان کو یہیں پر دفن فرمایا. کچھ صحابہ کرام کی قبور کہا جاتا ہے کہ کسی اور جگہ پر تھی, یعنی تھوڑا فاصلے پر تھی, کسی سیلاب کی وجہ سے ان کو یہاں منتقل کیا گیا تھا. لیکن یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے تاریخی کتب میں کہ جب ان کو یہاں منتقل کیا گیا تو اس وقت ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے. حالانکہ یہ ان کے دفن ہونے کے کافی عرصے بعد 40-50 سال بعد کی بات ہے, لیکن ان کے جو ہے زخم بالکل تر و تازہ تھے. تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہید جو ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں.
اس چیز کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا تھا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بہت جو ہے وہ دردناک ہے۔ ہندا نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے غزوہ بدر میں مرنے والے، قتل ہونے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے اپنے غلام، حبشی غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، اس کو اس بات پر کہا تھا کہ تم حضرت حمزہ کو شہید کرو، قتل کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو اس غلام کے ذریعے اس نے قتل کروایا تھا، اور بعد میں اس کے حضرت حمزہ کے بھی اور باقی صحابہ کرام کے بھی ہاتھ، ناک وغیرہ کاٹے گئے تھے۔ اس کو عربی میں مسلح کرنا کہتے ہیں، اور یہ اسلام میں تو منع ہے لیکن اسلام سے پہلے یہ جاہلیت میں یہ کیا جاتا تھا، مطلب لاشوں کو مار دیا لیکن اس کے بعد بھی ان کا مزید حلیہ بگاڑا جاتا تھا اپنے غصے کی آگ کو کم کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ کے بعد پھر حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب دیا تھا، اور کیونکہ ان کے جسم کی حالت جو ہے وہ کفار نے بہت زیادہ خراب کر دی تھی۔ ہندا نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد، قتل کروانے کے بعد جو ہے ان کا کلیجہ چباؤں گی، تو اس نے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکلوا کے باقاعدہ چبایا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا، شہیدوں کے سردار۔ السلام عليك يا سيدنا يا حمزة يا عم رسول الله يا عم حبيب الله يا عم المصطفى السلام عليك يا سيدنا يا مصعب يا ابن عمير السلام عليك يا سيدنا يا عبد الله يا ابن جحش السلام عليكم يا شهداء يا سعداء يا أوفياء يا أهل الصدق والعدل والوفاء اللهم يا الله لا تحرمنا من أجرهم ولا تفتنا من بعدهم واغفر لنا ولهم جی ہم نے دعا کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام شہدائے احد کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ہوں۔ یہ لوگ تو بخشے بخشائے ہیں، انبیاء کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اب ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر واپس جائیں گے مسجد نبوی کی طرف۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی اور خیر و عافیت رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ولاگ میں۔ اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کر دیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔